چوتھا کلمہ اب ڈائریکٹ رابطہ ہونے لگا ہے باپ سے. اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. بھائی اس پر بھی پلیز لیکن ان کی رینڈرنگ جو ہے جو پرابلم ہے مین اسی وقت جو مرکز کی انجیل اور متی کی انجیل میں انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے کیا سمجھا اور انہوں نے اس کو ٹھیک کر کے بتایا. ہم سب جانتے ہیں کہ زبور 22 کی پہلے اس کی رینڈرنگ کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. کچھ لوگوں نے ابتدائی جو کچھ لوگ گزرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو خدا ہے مسیح سے جدا ہو گیا, مسیح سے جدا ہو گیا. تو اس کی میں جو ریسرچ کر رہا تھا تو وہاں پر ایک اسکالر یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ تو نے مجھے کس طرح سے عزت دی. تو اس میں خدا کے جدا ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مسیحی عقیدہ کیا ہے. ہمارا مسیحی عقیدہ کرائسٹ کے لیے کہ کامل انسان کامل خدا, تو خدا خود سے کیسے جدا ہو سکتا ہے. تو ہمیں ٹھیک سے سوال کرنے کی عادت ہو تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے پہلے دو بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. یہ کلمے کے اس جو ہم لوگ ادا کر رہے ہیں جو آج بیٹھے تو کہیں آپ کو اس سننے کا موقع ملے تو جائیے اور نئے آدمی کو دوبارہ سے اس کو پڑھیے. فلپیوں کے خط کو پڑھیے, کرنتھیوں 5 باب ہے, 15 باب ہے, پھر رومیو ہے, اس کو پڑھیے تو ہمیں پتہ چلے ہماری ڈاکٹرنل پوزیشن کرائسٹ کے لیے کیا ہے. کیونکہ ہم اگر کسی سے اس کی پوری ذات کو سمجھتے ہوئے نہیں ملتے ہیں اور اس کو ویلکم نہیں کرتے تو ہم اپنے ساتھ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ڈینائل ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے بلکہ ڈسٹرکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ان کی اپنی ذات کے اندر مکمل انسان, کامل خدا, کوئی جدا نہیں, خدا جدا نہیں. ان کی ذات کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارے پاس انگلش میں تھیولوجی میں مسٹری کا لفظ ہمیں دیا ہے جو انگلش ڈکشنری میں آیا کرسچنس کی وجہ سے مسٹری, کیونکہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ پاتا یہ کیسے ہوا ہوگا, لیکن یہ ہوا ہے کرائسٹ کی ذات میں. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہ یہ چلاتے ہیں, کیونکہ یہ بات باپ کے لیے, روح القدس کے لیے اور بیٹے کے لیے, تینوں شخصیات ایک ذات کے اندر تینوں پہ فٹ بیٹھتی ہیں کہ یہ خدا کی آنکھ جو ہے گناہ کو نہیں دیکھ سکتی. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ باپ ہی کی آنکھ ہے جو گناہ کو نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر کرائسٹ کی ذات میں یہ ساری چیزیں ہوگی. تیسرا پوائنٹ جو اس کو جو سمجھنے کا وہ یہ کہ سینٹ اگسٹن بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ صلیب کی دکھ سے بڑا بھی ایک اور دکھ ہے. ہم اس کو شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں جب اس کو دھکے دیتے ہوئے لے کے گئے ہوں گے نا قیدیوں کو, ایسے تو نہیں لے کے جاتے, عزت سے تو نہیں لے جاتے, سر آئیے پلیز, ہے نا. تو اس وقت کوئی شاگرد نہیں تھا. اب پوائنٹ آپ اس کو رکھنا ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے صرف یہ کہنا کہ کوئی انسان نہیں تھا. اس کو ایک گیم کے طور پہ سمجھ, انوالومنٹ ہو ہماری. ہم گثسمنی کے بعد سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جب مسیح نے ان سے کہا کہ جاگتے رہنا, ان کو ان کی مدد کی ضرورت تھی, تو وہاں پر کون نہیں تھے جو ان کی مدد, شاگرد نہیں تھے, بھاگ گئے تھے. جب انہیں کوڑوں کی مار پڑی تو کون تھے وہاں, کوئی نہیں تھے, شاگرد. جب کانٹوں کا تاج رکھا گیا کوئی نہیں. جب منہ پر تھوکا گیا کوئی نہیں. جب گالی گلوچ ہوا, جب مذاق اڑایا گیا, تمسخر اڑایا گیا, کوئی نہیں. تو ہم یہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کے جہاں پر ہم ہیں ایکچولی, جہاں ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے بحیثیت انسان, کیونکہ ہم بحیثیت انسان شیئر کرتے ہیں انسانیت کے جو ہمارا جوہر, وہاں پر ہم نہیں تھے. اور سینٹ اگسٹن اس کو جو بات کرتے ہیں تو اس کی فیلنگ تو میں نہیں کر سکتا, میں شیئر نہیں کر سکتا. تو ہم کرائسٹ کے دکھوں کی بات کرتے ہیں اور خدا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن ہم اس پوائنٹ پہ جا رہے ہیں کہ کرائسٹ کے دکھوں میں ہم کتنا شریک ہیں. وہ تو ہوا ہے, ہم کہاں پر کھڑے ہیں, یہ ہمارے. اور پھر بھی کرائسٹ کو اپنی فکر نہیں ہوتی. اگر یہاں سے باہر نکلیں, ان مزامیر کو دیکھیں, ہم ان کو کہتے ہیں نوحہ کے مزامیر, دکھوں اور تکلیفوں کے مزامیر. اس کے کچھ نوٹس بنائے میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ اس کے 3 پوائنٹ اس کے ہیں, درجے ہیں. پہلے تو یہ کہ نوحہ کے جو مزامیر ہیں اس میں مظلوم کی شدید اذیت اور تکلیف کی بنا پر جو آو بقا کرتا ہے وہ حصہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے مدد کی درخواست, اور آخر میں فتح و کامرانی. تو ہم اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں.
नाज़रीन हम सब इस हिस्से को छोड़ देते हैं, इस तरफ जाते ही नहीं है कि एक मसीह की ज़िंदगी में सब ये जब ये सब चीज़ें आ रही हों तो उसके उम्मीद का दामन कहाँ है। उम्मीद का दामन आपका ये है कि मज़ामीर में, और क्राइस्ट ने उसको प्रूव करके दिया, और इसीलिए ये पढ़ा क्योंकि हमें अनाजील के मरकज़ के इंजील में तो ये लिखा है ना कि आखिर में आपके साथ क्या होगा। हमें ये तो नहीं कहा था कि आपको पार्टीज में दावत दी जाएगी, मेरे पीछे आओगे, है ना। तो जो कहा था वो एग्जाम्पल करके दिखाना था। और फिर हमें एक इंडियन वर्ड है, मैं अभी उर्दू नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, चेतावनी एक है, राइट, है ना, कि अगर हरे दरख्त के साथ ऐसा हो सकता है तो सूखे के साथ। तो हम मसीह के दुखों को इस तरह से ना देखें, क्योंकि मसीह अपने दुखों के लिए रोए नहीं, लेकिन सलीब के इस वाक़े के अंदर हमें वो दूसरों के, यरूशलेम की बेटियों के लिए रोते हुए दिखते हैं। वो हमें यही कहते हैं क्योंकि उनको अपने बारे में मालूम, इसलिए ज़बूर का इंतखाब किया जाता है। इसलिए नहीं कि हम डॉक्टरिनल मसलों में उलझ जाएं या मसीह के दुखों पर इस तरह से गौर करते जाएं और अपनी हालत को भूल जाएं जिसकी वजह से वो वहाँ पर हैं। और उसके बावजूद एक बात है, और उसके बाद मैं इसको ख़त्म करूँगा, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक इब्रानियों के ख़त में एक हिस्सा पढ़ना चाह रहा हूँ आप लोगों की खिदमत में, और आप ये देखिएगा कि हम ये समझते हैं कि मसीह जी उठे और मसला हल हो गया क्योंकि वो दोबारा आए, लेकिन पौलुस रसूल इसको किस तरह से जानते हैं, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुदूस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा काम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके लानिया ज़लील करते। ये इम्पोर्टेंट मैसेज सलीब के दुख, क्राइस्ट के इस ज़बूर को पढ़ने की, और इससे अच्छी इंटरप्रिटेशन जो आई थिंक उस वाक़े की कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हज़रत जो पौलुस रसूल हैं उन्होंने तो मसीह को जलाली हालत में देखा, और उस वक्त भी उन्होंने हज़रत पौलुस से यही कहा था कि भैया आप मुझे क्यों तकलीफ देते हैं। हमने अपनी हालत पे गौर करना कि कहीं हमारी वजह से उसके लोगों को तकलीफ नहीं दी जाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात सुहेल भाई आपने जिक्र किया पौलुस रसूल का, कि उनकी तो पहली मुलाकात ही इस बात से शुरू होती है कि तू मुझे क्यों दुख देता, तो कहता है खुदाउन तू कौन है, और क्राइस्ट जब अपने नाम से इंट्रोडक्शन देते हैं तो फिर उसकी लाइफ नजर आती है कि उसने मसीह के दुखों को खुद पर ले लिया। और मैं समझता हूँ कि एक मसीही शख्स वो है जो मसीह के जख्मों को बदन पर लेता है। मसीह के साथ जलाली होने का जो सफ़र है, उसका सफ़र का आगाज़ जो है या सफ़र जो है, उसमें पहले जख्मों को अपने बदन पर लेना बड़ा ज़रूरी है। मैंने एक बात अपने पास लिखी थी कि चरनी और सलीब जो है ना, ये साथ साथ चलते हैं। हमें तभी उसकी बर्थ के बारे में, उसका मकसद समझ आता है ज़मीन पर आने का, जब हम सलीब बन जाते हैं या हम खुद उसके जख्मों को बदन पर ले लेते हैं। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.